اس زبان میں بات کریں جس سے ان کے سننے والے اور سننے والیاں مانوس ہوں، وہ جس کو سمجھ سکیں، وہ جس کو یہ سمجھ سکیں کہ یہ اسی زمانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم میں سے اکثر علماء ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آج کل تو یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے۔ ہم جب بڈھے ہو جائیں گے اور جب ہمارے منہ میں دانت بھی نہیں رہیں گے، پیٹ میں آنت بھی نہیں رہے گی، تو اس وقت 4 مہینے کے لیے جماعت میں جائے گا۔ 70 چوہے کھا کے پورا کرو۔ یہ میں نے نہیں کہا، آپ نے کہا۔ میں یہ سب باتیں کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا، میں بہت شریف آدمی ہوں۔ میں کہاں کہہ سکتا ہوں کہ بلی حج کو چلی؟ میں آپ کو بلی کہوں گا تو بلا کہوں گا۔ بلیاں تو صبح ہی تھی، اس وقت تو کوئی بلی نہیں، سب بلے بیٹھے۔ ایک بوڑھے آدمی کو اس کی بہو جماعت میں نکلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ وہ بیوی رات میں دیر تک ٹی وی دیکھنا چاہتی ہے اور ابا منع کرتے ہیں، تو اپنے شوہر کو سناتی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بہت فضائل ہیں۔ ابا جی آپ سوچیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی کیا فضیلت ہے، دیکھیے میں پڑھ کے سناتی ہوں۔ یعنی کسی طرح یہ جائیں کھانستے کھانستے دماغ خراب کر دیتے ہیں، اور ان کو فجر میں چائے پلانی پڑتی ہے۔ یہ جائیں اللہ کے راستے میں جائیں، کم سے کم 4 مہینے تو سکون سے ٹی وی دیکھیں۔ یہ میرے اور آپ کے گھر کے حالات ہیں۔ میں چوتھے آسمان کی باتیں کرنے والا انسان نہیں ہوں، میں زمین پر رہتا ہوں اور گھروں کے اندر جھانک کر دیکھتا رہتا ہوں ہمارے سماج میں ہو کیا رہا ہے۔ لڑکے اپنی ماں سے کس اونچی آواز میں بات کرنے لگے، پہلے کچھ سوچ بھی نہیں۔ یہ جو اس وقت اس ملک میں حالات آ رہے ہیں، اب میں واپس اپنے اس موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ ملک کے حالات کس مستقبل کی طرف لے جا سکتے ہیں، یہی بات مجھے اصل میں کہنی ہے۔ We are at the crossroads، ہم دو راہیں پر کھڑے ہیں۔ ملک کے موجودہ حالات یا شاندار کامیابی کی طرف، بڑی فتح کی طرف، انصاف کے قیام کی طرف، امن کے پھیلنے کی طرف، آپسی دوستی کی طرف، نہایت پازیٹیو ڈائریکشن میں موجودہ حالات ملک کو لے جا سکتے ہیں، اور دوسری طرف ملک کے موجودہ حالات ہمارے ملک کو ایک جہنم بنا سکتے ہیں، نفرت کی جہنم، ظلم کی دوزخ، جہاں کسی غریب اور مزدور کو جینے کا حق نہیں ہوگا، جہاں سر جھکا کر چلنا ہوگا، جہاں ضمیر کو بیچ کر چلنا ہوگا، جہاں توحید کو چھوڑ کر شرک قبول کرنا ہوگا، جہاں لڑکیوں کی عزتیں روز لوٹی جائیں گی، جہاں کسانوں، مزدوروں، غریبوں، مسلمانوں پر، سکھوں پر، عیسائیوں پر بے پناہ ظلم ہوگا۔ کسی لڑکی عزت دار اور شریف خاندان کی لڑکی کو برقع پہننے اور حجاب استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسجدوں کی اذانیں ممنوع ہو جائیں گی، مسجدوں میں جانے والے نمازیوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی، اور ایک ہی آدمی اگر 5 وقت کی نماز میں جائے گا تو اس کو آتنکوادی ڈکلیئر کیا جائے گا۔ ملک کے جیل چھوٹے پڑ جائیں گے، ملک کے جیل تنگ پڑ جائیں گے، ڈیٹینشن کیمپ لگائے جائیں گے، اس لیے کہ جیل ناکافی ہوگی۔ یہ 2 راستے ہیں اس ملک کے۔ میں یہی بات ایک ایک مسلمان کو بتانے کے لیے اپنی اچھی خاصی بیماری اور تکلیفوں کے باوجود میں جگہ جگہ جا کر
مسلمانوں سے، مردوں اور عورتوں سے، نوجوان بچوں اور بچیوں سے، اپنی قوم کے مستقبل سے یہ باتیں کرنے ہی کے لیے جگہ جگہ جا رہا ہوں۔ میں یہاں کسی کے بلاوے پر نہیں آیا، میں نے خود کہا تھا کہ میں بہار کے کچھ علاقوں کا دورہ کرنا چاہتا ہوں۔ ملک کس راستے پر جائے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مجھ پر اور آپ سب پر، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر صرف یہی مجمع جو آج اس وقت موجود ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں کا، اور جو صبح آئے تھے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، اگر صرف یہ مجمع طے کر لے تو میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں یہ ملک جہنم نہیں جنت بنے گا۔ پھر آدمی کہے گا کہ اگر فردوس بر روئے زمین است ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است، اگر جنت زمین پر کہیں واقع ہے تو وہ یہیں واقع ہے، یہیں واقع ہے، یہیں واقع ہے۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بلا کسی وجہ اور سرسری قسم کی جذباتی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں۔ 40 سال ہو گئے مجھے اس زمین کی خاک چھانتے ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے میرے تعلقات جتنے مسلمانوں سے ہیں اتنے ہی اور شاید اس سے زیادہ نان مسلم لوگوں سے۔ میں نے پورے بھارتی سماج کا گہرائی سے ادھین کیا ہے، مطالعہ اور اسٹڈی کیا ہے۔ مسلمان بھارتی سماج سے بالکل واقف نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ سب ہندو ہیں، وہ سب ظالم ہیں۔ ایسا بالکل نہیں۔ اور ایک موڑ پر کھڑا ہے ہمارا ملک۔ ملک کے اندر کی جو اکثریت آبادی ہے، اوور ویلمنگ میجورٹی اس ملک کی، وہ پہلے واقعی نہیں سمجھتی تھی، وہ پہلے واقعی اپنے کو ہندو ہی سمجھتی تھی، وہ واقعی کچھ اس کو معلومات نہیں تھی، اپنی آئیڈینٹی کی پہچان نہیں تھی، اپنی شناخت کو وہ صحیح طور پر نہیں جانتی تھی۔ مگر اس ملک کی الگ الگ سوشل یونٹس کے اندر، سماجی اکائیوں کے اندر، سماجی برادریوں کے اندر ایک آگاہی، ایک بیداری، ایک اویئرنیس کی آندھی چل رہی ہے۔ پہلے اس ملک کے او بی سی نہیں سمجھتے تھے کہ ہم او بی سی ہیں، ہندو نہیں ہیں، ہم ایک الگ قوم ہیں، ہمارے عقیدے الگ ہیں، ہماری رسمیں الگ ہیں، ہمارے پوجا پاٹ کے طریقے الگ ہیں، ہمارے تہوار الگ ہیں۔ ساؤتھ انڈیا کے لوگ، تامل ناڈو کے لوگ، کبھی انہوں نے راون کو نہیں جلایا۔ آج بھی وہ رام کو جلاتے ہیں، وہ راون کو نہیں جلاتے، وہ راون کو پوجتے ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ ہمارے ملک میں رہنے والوں کے عقیدے، ہمارے ملک میں رہنے والوں کی ترجیحات، پرائیورٹیز بالکل الگ الگ ہیں۔ ہمارے ملک میں رہنے والے دلت، جن کو شیڈول کاسٹ کہا، ہمارے سنویدھان کی زبان میں، ہمارے کانسٹیٹیوشن کی زبان میں ان کو شیڈول کاسٹ کہا گیا۔ وہ شیڈول کاسٹ کے لوگ وہ اپنے کو ہندو ہی سمجھتے تھے، لیکن مہاتما پھولے کی تحریک کے زمانے سے اور ساؤتھ انڈیا میں سوامی نائکر پیریار کی زوردار تحریک کے بعد سے، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر امبیڈکر کی شخصیت کے انقلابی ایک وجود کی وجہ سے ان دلتوں کے اندر، ان ڈریوڈیز کے اندر، نارتھ انڈیا سے اور ساؤتھ انڈیا تک، بہار، یو پی، بنگال، آسام، اور آپ اگر نارتھ ایسٹ کو چھوڑ دیں تو آپ ادھر جائیں پنجاب، ہر طرف ان کے اندر یہ تحریکیں چل رہی ہیں کہ تم ہمیں ماں بہن کی گالی دے سکتے ہو مگر تم ہم کو ہندو نہیں کہہ سکتے۔ بہت بڑی